بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم پروفیسر رائے خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد۔ ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے۔ تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اردو نام چھوٹے جوڑوں کا درد، طبی نام نکرس، ڈاکٹری نام ہے پوڈاگرا، اس کو گاؤٹ بھی کہتے ہیں۔ تعریف مرض، یہ ایک قسم کا شدید ورم مفاصل ہے۔ اس مرض میں جسم میں یورک ایسڈ بکثرت خون میں دورہ کرتا ہے اور یوٹریٹ آف سوڈا کی قلموں کی شکل میں جوڑ میں طے نشین ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مرض اکثر پہلے پاؤں میں، خصوصاً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی پہلے ہاتھ کے جوڑ میں بھی ہوا کرتا ہے اور بعد میں اور جوڑ مبتلا مرض ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادرہ انگوٹھے یا ہاتھ کے جوڑ کی بجائے پہلے کسی اور جوڑ میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مرض حملوں کے درمیانی وقفوں میں جسم کے دیگر حصوں میں بھی علامات مرض پیدا ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد اعضائے معافی کی ساخت میں تغیر آ جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرض بجائے مقامی ہونے کے عمومی یعنی جسمانی ہوتا ہے، اور جب مفاصل سے دو رہائشہ یعنی اعضائے اندرونی پر اس مرض کا اثر ہو کر مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں، تب اس کو نکرس حشوی وغیرہ کہتے ہیں۔ نکرس حشوی میں زیادہ گردوں میں مزمن قسم کا ورم ہو جاتا ہے، جس کو عام طور پر نکرسی گردہ یا گرے یا دانہ دار گردہ کہتے ہیں، جس کا بیان اپنے وقت پہ کیا جائے گا۔ اسباب مرض، یہ مرض اکثر موروثی ہوتا ہے۔ عموماً نصف مریضوں میں یہ مرض ضرور موروثی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پشت چھوڑ کر یہ دوسری پشت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً اول کو یہ بیماری ہو اور اس کے بیٹے کو نہ ہو بلکہ پوتے کو ہو۔ عورتوں کی نسبت مردوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے اور اکثر ادھیڑ عمر یعنی 40 سال کے بعد ہوا کرتا ہے، لیکن جب موروثی ہو تو ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسی صورت میں بھی اس کا پہلا حملہ عموماً 35 سے 40 سال کی عمر میں ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ 10-12 سال کے لڑکے بھی اس موروثی مرض میں مبتلا دیکھے گئے ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر امیر لوگوں کو ہوتا ہے جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، گوشت و پلاؤ اور قورمہ وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، یا شراب و کباب کے دل دادا ہوتے ہیں، خصوصاً میٹھی یا جو کی شرابیں وغیرہ بکثرت پیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات غریب لوگ بھی اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔
پرانی بدہضمی اور زہر سیسا بھی اس مرض کے اسباب ہیں، چنانچہ سیسا کے کارخانوں میں کام کرنے والے یا رنگ سازی یا ٹائپ سازی وغیرہ کرنے والے بھی اس مرض میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پریشانی طبیعت یعنی تفکرات و ترددات، کثرت مشاغل، تکان، صدمہ اور بالخصوص ضرب و زخم یا کسی عمل جراحی کے صاحب فراش ہونا، مرطوب ہوا اور تغیرات موسم وغیرہ اس مرض کے اسباب محرکہ ہیں۔ ماہیت مرض اگرچہ مذکورہ بالا اسباب سے مرض پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ماہیت تاحال بخوبی معلوم نہیں ہوئی۔ اس بارے میں اکثر محققین کی قیاسات و خیالات بہت مختلف ہیں، مگر یہ امر مسلمہ ہے، یعنی اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ یورک ایسڈ ہی اس مرض کا باعث ہوتا ہے۔ پس یہ یورک ایسڈ کیا ہے اور کیوں کر پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق بعض محققین کے قیاسات تھیوریز حسب ذیل بیان کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ کا خیال ہے کہ یورک ایسڈ خون کے شور اجزاء کے ساتھ مل کر بشکل کواڑی یوریٹ جو کہ قابل الخلال ہوتا ہے خون میں دورہ کرتا ہے اور گردے اسے خون سے بآسانی براہ پیشاب خارج کر دیتے ہیں، اور اگر یورک ایسڈ خون میں دورہ کرتا ہے سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ مل جائے تو سوڈیم بائی یوریٹ بن جاتا ہے جو کہ قابل الخلال نہیں ہوتا، پس اس کی کلمیں جوڑوں میں طے نشین ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر گریڈ کا خیال ہے کہ جب خون کی شوریت کم ہو جاتی ہے تو چونکہ یورک ایسڈ قابل الخلال صورت اختیار نہیں کرتا، اس لیے اس کا اخراج کم ہو جاتا ہے اور خون میں اس کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ نیز اس کا یہ خیال کہ یوریٹ آف سوڈا محلول نہیں ہوتا بلکہ نقرس کے دوروں میں وہ دفعتاً طے نشین ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہیگ کا خیال ہے کہ جب خون کی شوریت کم ہو جاتی ہے تو یورک ایسڈ کو محلول نہیں رکھ سکتا۔ بعض حکماء کا خیال ہے کہ مفاصل کے اندر پہلے ضرب یا کسی اور سبب سے فساد واقع ہوتا ہے اور پھر یورک ایسڈ ان میں تہ نشین ہوتا ہے۔ بعض اتباع کا قول ہے کہ پہلے عصبی فطور واقع ہوتا ہے اور بعد یورک ایسڈ تہ نشین ہوتا ہے وغیرہ۔ کوئی کہتا ہے کہ اس مرض کا باعث گردوں کی خرابی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جگر کے فطور سے یہ موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کوئی محقق کہتا ہے کہ اس مرض کا باعث ایک قسم کی سمیت جراثیم ہے جو کہ جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اتباع بدہضمی کو جو اس سے قبل یا دورہ مرض میں ہمراہ ہوتی ہے اس میں سبب قرار دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مزاج میں غلبہ خون کے سبب یہ مرض ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ اس کی ماہیت کے متعلق مختلف خیالات و قیاسات
تھیوریز ہیں، لیکن اس بارے میں کسی کو کلام نہیں کہ یورک ایسڈ ہی اس مرض کا باعث ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ یہ غذا اور جسم کے اجزائے لحمیہ کا فضلہ ہے۔ غذا میں یورک ایسڈ پیدا کرنے والے اجزاء بصورت نیوکلیک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ نیوکلیک ایسڈ بعض اغذیہ خصوصاً اغذیہ حیوانی مثلاً انڈے، گوشت، نوجوانوں حیوانات کا گوشت، حیوانات کے جگر، تلی، گردہ، لبلبہ، مغز، خصیہ وغیرہ، نباتی اغذیہ، ہر قسم کی دالیں، مٹر، لوبیا، اجناس کی بھوسی وغیرہ، اشربہ مثل میٹھی شرابیں، شری بیئر وغیرہ میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ پیورین اور خود یورک ایسڈ گوشت شوربہ میں پایا جاتا ہے۔ عام حالات میں اگر ہاضمہ صحیح ہو تو بہت کم مقدار یورک ایسڈ یا یورک ایسڈ پیدا کرنے والے اجزاء کو خون میں جذب ہوتی ہے، لیکن خرابی ہاضمہ، تعفن، احتمار معدہ و امعاء کی صورت میں نیوکلیک ایسڈ اور پیورین مبدل یورک ایسڈ ہو کر بکثرت خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہاضمہ صحیح ہو تو ممکن ہے کہ ان لحمی و شحمی اغذیہ کا استعمال چنداں نقصان دہ نہ ہو، برخلاف اس کے اگر ہاضمہ خراب ہو اور ایسی غذاؤں کا بکثرت استعمال بھی کیا جائے جو یقیناً خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ عضلات و غدد جسم جب اپنے طبعی وظائف ادا کرتے ہیں تو ان کے فضلات خون میں بشکل یورک ایسڈ مل جاتے ہیں جو لحومات ہم کھاتے ہیں۔ ان کے اجزاء کا بھی نضج ہو کر جو فضلہ بنتا ہے وہ بھی بصورت یورک ایسڈ خون میں ملتا ہے۔ نیز سفید انہائے خون لمفاوی کیسات، مغز، استخوان اور دیگر ساختہائے جسم کی تصحیح و تجدید میں جو فضلات بنتے ہیں وہ بھی یورک ایسڈ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ جگر معمولاً اس یورک ایسڈ کو یوریا میں تبدیل کرتا رہتا ہے اور گردے اس یوریا اور رہے سہے یورک ایسڈ کو پیشاب میں خارج کرتے رہتے ہیں۔ اگر عضلات جسم کو کافی ورزش نہ ہو، لحمی و شحمی اغذیہ بکثرت استعمال کی جائیں، ہاضمہ خراب ہو، معدہ و امعاء میں تعفن ہو، کسی بیماری مثلاً بھس، خبیث وغیرہ امراض مزمنہ، پرانی بیماریاں جن میں کیسائے خون، مغز، استخوان و دیگر ساختہائے جسم کی تصحیح زیادہ ہو اور ساتھ ہی فعل جگر و گردہ ناقص ہو تو خون میں یورک ایسڈ جمع ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ کا یہ اجتماع جو ظاہراً نقرس کا سبب عظیم ہے، عموماً یورک ایسڈ خون میں اس کے اجزائے شور سے مل کر قابل الخلال بناتا ہے۔ اگر نقرسی مزاج ہونا تو بجائے ناقابل الخلال
बनते हैं जो बवजह नाकाबिल अलखलाल होने के जिस्म की मुख्तलिफ साख्तों खुसूसन कुरियात और साख्तहाए मफासल में तहनशीन हो जाते हैं। यही नकरस का पेश खैमा है। यूरिक एसिड की छोटी छोटी कलमें जब पेशाब में खारिज होती हैं तो लथ यूरिया या रेग मसाना कहलाती हैं। रेग मसाना बतदरीज संग मसाना की सूरत अख्तियार कर लेती है। यूरिक एसिड की ज्यादती से खून किसी कदर गाढ़ा हो जाता है जिससे अरूक में इसका बहाव जरा मुश्किल हो जाता है। लाजमी तौर पर खून का दबाव बढ़ जाता है, अरूक दबेज हो जाते हैं और कल्ब पर जोर पड़ने से इसका बायां बतन अक्सर फैल जाता है। इन तमाम अमूर के दबाव और यूरिक एसिड के इज्तिमा से गुर्दों की साख्त मखसूस ज़ाइल होकर रेशादार साख्त में तब्दील हो जाते हैं जिनको गिरा नकरसी कहते हैं। शुरू मर्ज में अक़साम मर्ज शिद्दत व खिफ्त अलामात के लिहाज से ये मर्ज दो किस्म का होता है। एक्यूट गाउट नकरस शदीद, नंबर 2 क्रानिक गाउट नकरस मज़मन। लेकिन इसकी और भी दो किस्में हैं, नकरस हश्वी, नकरस बेकायदा। चुनाचे अब इनमें से हर एक का अलहदा बयान किया जाता है। नोट मुक़द्दमीन अतबाए यूनान ने भी इस मर्ज की दो ही किस्में लिखी हैं, नकरस हार जो गलबाए सफरा या खून से होता है और नंबर 2 नकरस बार्द जो गलबाए बलगम व सौदा से होता है। लेकिन इलाज के ज़िमन में ये लिखा है कि नकरस हार हो या बार्द इसमें दाखिली व खारजी तौर पर ज़्यादा सर्द दवाएं इस्तेमाल न कराएं क्योंकि इस तरीक से बाज़ औक़ात मादा मर्ज जोड़ों के अज़ाए रेसा की तरफ जज़ब या मुंतकिल होकर मौजबे खफकान व गशी वगैरह और कभी मोरस हलाकत होता है। मज़कूरा बाला अक़साम के साथ मुकाबला करने से नकरस हार की मुताबिकत होती है और नकरस बार्द की अमालाए मर्ज की और नकरस बार्द की क्रॉनिक गाउट से और अमालाए मर्ज की रेटोसिडेंट गाउट है।